میر رضا علی کیس، دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ نے پوری کہانی کیوں بدل دی؟ السلام علیکم، دس از زمرین فرام اردو ویوز نیوز۔ ہمارے چینل پر ہم مختلف میڈیا رپورٹس، سرکاری بیانات اور عوامی طور پر دستیاب معلومات کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی پر الزام لگانا نہیں، بلکہ ایسے سوالات اٹھانا ہے جن کے جواب ایک شفاف اور غیر جانبدار انویسٹیگیشن میں سامنے آنی چاہیے۔ میر رضا علی کیس میں اب حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ جو سوال میر رضا کے والد پہلے دن سے اٹھا رہے تھے، دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ کے نتائج کے بعد ان سوالات کو ایک بالکل نئی اہمیت مل گئی ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ نئی رپورٹ میں کیا نکلا، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پہلی اور دوسری میڈیکل ایگزامینیشن میں اتنا فرق کیوں نظر آ رہا ہے۔ میر رضا کے والد مسلسل کن چیزوں کی طرف توجہ دلا رہے تھے، اور اب جب کہ نئی انویسٹیگیشن ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے، اصل انویسٹیگیشن اب کہاں سے شروع ہونی چاہیے؟ کہانی شروع ہوتی ہے 28 جولائی سے۔ میر رضا علی 28 جولائی کو لاپتہ ہوئے۔ اگلے روز ان کی لاش کراچی کے گلستان جوہر میں جھاڑیوں کے قریب ملی۔ موجودہ معتبر رپورٹنگ کے مطابق جسم پر گن شاٹ وونڈ موجود تھے، جبکہ ابتدائی میڈیا رپورٹس میں تشدد و جلنے کے نشانات کا بھی ذکر کیا گیا۔ لیکن یہاں سے ایک ایسا تنازع شروع ہوا جو آج تک ختم نہیں ہوا۔ میر رضا کے والد میر حسین علی مسلسل کہتے رہے کہ ان کے بیٹے کی موت کو محض خودکشی کی زاویے سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ خاندان نے پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور ابتدائی تحقیقات پر اعتراض اٹھائے اور بالآخر معاملہ عدالت تک پہنچا۔ پھر آیا کیس کا ٹرننگ پوائنٹ۔ عدالت نے ایکسہیومیشن یعنی قبر کشائی کی اجازت دی۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ ڈان کے مطابق پولیس سرجن نے پہلے پوسٹ مارٹم میں بہت سی غلطیوں کی نشاندہی کی تھی، جس کے بعد دوبارہ معاملہ آگے بڑھا اور پھر 8 اگست کو قبر کھولی گئی۔ لاش کا دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا گیا اور ابتدائی فائنڈنگز نے اس کیس کو ایک مرتبہ پھر بدل دیا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید کے مطابق دوسری پوسٹ مارٹم میں میر رضا کے سر اور چہرے پر متعدد انجریز سامنے آئیں۔ ناک کی ہڈی اور اسکل میں فریکچرز رپورٹ ہوئے۔ دائیں جانب اور پاؤں پر بھی انجریز پائی گئیں اور منہ اور حلق میں ایک جمع ہوا سیاہ مادہ بھی پایا گیا۔ جیو نیوز کو دستیاب ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے مطابق میر رضا علی کو گولی کا زخم پیچھے کی جانب لگا تھا، جبکہ ان کے گن شاٹ انجری اور جسم پر متعدد فریکچر ٹرپس اور دوسرے زخموں کے نشانات بھی پائے گئے۔ یہ فائنڈنگز انتہائی اہم ہیں، لیکن یہاں ہمیں ایک بات واضح رکھنی ہوگی، یہ ابھی ابتدائی فائنڈنگز ہیں۔ مکمل فورینسک رپورٹس اور لیبارٹری ریزلٹس اس میڈیکل پکچر کو مزید واضح کریں گے۔ لیکن اب اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ اگر دوسری ایگزامینیشن میں اتنی انجریز واضح ہو رہی ہیں تو پہلی ایگزامینیشن میں کیا ریکارڈ کیا گیا تھا؟ دونوں رپورٹس کو ایک دوسرے کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ کون سی انجری پہلی رپورٹ میں موجود تھی، کون سی دوسری ایگزامینیشن میں سامنے آئی؟ کیا پہلی ایگزامینیشن میں لیمیٹیشنز تھیں؟ کیا ڈیکمپوزیشن کی وجہ سے کوئی فائنڈنگز انکلیئر تھیں، یا واقعی کوئی اہم چیز پہلے ڈاکیومنٹ نہیں ہوئی؟ یہی وہ کمپیریزن ہے جو اب عوام کے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ نئی رپورٹ کا اہم ترین حصہ صرف یہ نہیں کہ اس میں کیا ملا، اہم بات یہ بھی ہے کہ پہلی رپورٹ سے کیا مختلف ملا۔ اور یہی میر رضا کے والد کا بنیادی اعتراض رہا ہے۔ والدین شروع سے کہہ رہے تھے کہ معاملے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور اب ان کے اعتراضات کو محض جذبات کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب دونوں چیزوں کو ایک جگہ رکھنا ہوگا، خاندان کے خدشات اور سائنٹیفک ایویڈنس، اور جہاں دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں وہاں انویسٹیگیشن کو مزید گہرائی میں جاننا ہوگا۔ پھر میڈیکل بورڈ اچانک کیوں بدلا؟ یہ اس پورے کیس کا ایک اور غیر معمولی مرحلہ تھا۔ قبر کشائی کے لیے ایک میڈیکل بورڈ بنایا گیا، پھر اسے اچانک ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا اور کراچی سے باہر کے ڈاکٹر شامل کیے گئے۔ خاندان نے اعتراض کیا، قبر کشائی پوسٹ پون ہوئی اور بعد میں سندھ حکومت نے اصل میڈیکل بورڈ بحال کر دیا۔ یہاں پر ٹرانسپیرنسی کا سوال پیدا ہوتا ہے، بورڈ کیوں تبدیل ہوا؟ اگر وجہ ایڈمنسٹریٹو تھی تو اسے واضح طور پر ایکسپلین کیا جانا چاہیے۔ اب انویسٹیگیشن بھی بدل گئی ہے۔ دوسرے پوسٹ مارٹم کے بعد پرانی انویسٹیگیشن ٹیم کو ختم کر کے نئی 5 رکنی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ موجودہ رپورٹنگ کے مطابق اس کی سربراہی DIG کرائم اینڈ انویسٹیگیشن عامر فاروقی کر رہے ہیں، جبکہ مرڈر چارج بھی کیس میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ بہت اہم ہے، کیونکہ اب نئی ٹیم کو صرف یہ معلوم نہیں کرنا کہ میر رضا کے ساتھ کیا ہوا، اسے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پہلی انویسٹیگیشن کہاں غلط تھی۔ یہیں جیو فینسنگ انتہائی اہم ہو جاتی ہے۔ جس دن میر رضا لاپتہ ہوئے، اگلے دن اور اس وقت جب ان کی لاش ملی، جائے وقوع کے ارد گرد کون کون موجود تھا؟ کیا مکمل جیو فینسنگ ہوئی؟ کیا سیل ٹاور ڈمپ یعنی CTD حاصل کیا گیا؟ کیا سسپیشیس یا ریپیٹڈلی اپیئرنگ نمبرز آئیڈینٹیفائی کیے گئے؟ کیا ان نمبرز کی لوکیشن انالیسز ہوئی؟ کیونکہ نئی انویسٹیگیشن کے پاس اب ایک موقع ہے، صرف پرانی فائل پڑھنے کا نہیں بلکہ پوری ڈیجیٹل
ٹائم لائن دوبارہ بنانے کا۔ عوام کے سامنے آنے والی CCTV فوٹیج میں علاقے کی دوسری سرگرمیاں نظر آتی ہیں، گاڑیاں آتی جاتی دکھائی دیتی ہیں، لوگ دکھائی دیتے ہیں، ایک موٹر سائیکل رائڈر بھی اس مقام کے قریب کچھ دیر رکتا دکھائی دیتا ہے جہاں بعد میں لاش ملی۔ لیکن یہاں اصل انویسٹیگیشن یہ ہے، وہ اہم لمحہ کہاں ہے؟ کیا واقعے کی ریلیونٹ ٹائم کی تمام CCTV ریکارڈنگز انویسٹیگیٹرز کے پاس موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو پوری CCTV ٹائم لائن کیا بتاتی ہے؟ اور اگر کسی اہم کیمرہ یا ٹائم پیریڈ کی ریکارڈنگ دستیاب نہیں تو اس کی ٹیکنیکل ایکسپلینیشن کیا ہے؟ خاندان نے قریبی گیسٹ ہاؤس کے حوالے سے بھی خدشات ظاہر کیے ہیں۔ خاندان کے مطابق جب وہ میر رضا کی تلاش کرتے ہوئے وہاں گئے اور ان کی تصویر دکھائی تو وہاں موجود لوگ بھاگ گئے، لیکن ایک کمپیٹنٹ انویسٹیگیشن ایسی لیڈ کو اگنور نہیں کر سکتی۔ گیسٹ ہاؤس کا رجسٹر CCTV سٹاف اب اس وقت وہاں موجود گیسٹ اور ان لوگوں کی موبائل لوکیشنز سب کو کراس چیک کر کے ایک واضح نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ گیسٹ ہاؤس کا کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا، دونوں صورتوں میں ایویڈنس جواب دے سکتا ہے۔ بزنس اینگل بھی دوبارہ دیکھنا ہوگا۔ میر رضا کے والد نے کہا ہے کہ کاروبار سے متعلق کچھ ایسی معلومات میر رضا علی کے بزنس پارٹنرز اور اکاؤنٹ سنبھالنے والے لوگوں کے پاس تھیں جو خاندان کو معلوم نہیں تھیں، اور اکاؤنٹس میر رضا علی کا پارٹنر کا بھائی ہی سنبھالتا تھا۔ تو نئی انویسٹیگیشن کے لیے فائنینشیل ریکارڈز بھی اہم ہیں جو پرانی انویسٹیگیشن میں نہیں دیکھا گیا۔ منی ٹریل کیا بتاتی ہے؟ کوئی فائنینشیل ڈسپیوٹ، کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹ، کوئی ان یوزول ٹرانزیکشن، کوئی بزنس ڈس ایگریمنٹ یا کچھ بھی نہیں۔ فائنینشیل فورینسک آڈٹ ایک ضروری انویسٹیگیشن کا حصہ ہے جس کا مطلب پاسبل موٹیو کو ایویڈنس اسٹیبلش کرنا یا ایویڈنس سے ختم کرنا ہے۔ بزنس اینگل میں ایک اور اہم کڑی بھی سامنے آتی ہے۔ نیوز چینلز پر ہم نے میر رضا علی کا ایک وائس نوٹ سنا جس مبینہ وائس نوٹ میں میر رضا علی کسی شخص سے پیمنٹ ڈیٹیلز کو ایڈجسٹ کرنے کی بات کرتے سنائی دیتے ہیں۔ تو نئی انویسٹیگیشن ٹیم کے لیے یہ محض ایک عام ریکارڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اس شخص کی شناخت ہونی چاہیے جسے یہ وائس نوٹ بھیجا گیا تھا۔ میر رضا علی کا اس شخص کے ساتھ کیا مالی یا کاروباری تعلق تھا؟ کس پیمنٹ کی بات ہو رہی تھی؟ کتنی رقم کا معاملہ تھا؟ پیمنٹ کس کو کرنی تھی؟ اور میر رضا علی اسے ایڈجسٹ کرنے کی بات کیوں کر رہے تھے؟ اگر قتل کے موٹیو کی تلاش کی جا رہی ہے تو اس کمیونیکیشن کو فائنینشیل ریکارڈز، بینک ٹرانزیکشنز اور دوسرے بزنس ریکارڈز کے ساتھ کراس چیک کرنا انویسٹیگیشن کا ایک منطقی حصہ ہو سکتا ہے۔ اس وائس نوٹ کا مکمل ڈیجیٹل فورینسک بھی اہم ہوگا۔ ریکارڈنگ کب کی گئی؟ کس نمبر پر بھیجی گئی؟ کیا اصل آڈیو فائل موجود ہے؟ اس کا میٹا ڈیٹا کیا بتاتا ہے؟ سب سے اہم، جس شخص کو یہ وائس نوٹ بھیجا گیا اس سے کیا پوچھ گچھ ہوئی؟ اس شخص کی میر رضا علی سے آخری کمیونیکیشن کب ہوئی؟ اور واقعے کے دن اس شخص کی لوکیشن ہسٹری کیا بتاتی ہے؟ یہ سب فائنینشیل لیڈز ایویڈنس کے ذریعے ویریفائی یا رول آؤٹ کرنے کے لیے اہم ہے۔ اور یہاں ایک بالکل مختلف معاملہ بھی سامنے آتا ہے۔ میر رضا علی کی موت کی تحقیقات پر بات ہونے کے بجائے خاندان کے ذاتی معاملات، پرانی ریکارڈنگز اور والدین سے متعلق دوسری چیزیں عوام کے سامنے لائی گئیں۔ تو نئی انویسٹیگیشن ٹیم کو صرف ان ریکارڈنگز کی کانٹینٹ پر نہیں جانا چاہیے بلکہ ایک اور چیز معلوم کرنا بھی ضروری ہے، یہ مواد باہر کس نے نکالا؟ یہ ریکارڈنگز کس کے پاس تھیں؟ سب سے پہلے کس اکاؤنٹ شخص کے ذریعے سے سامنے آئیں؟ کیا یہ پہلے سے پبلک تھیں یا کسی ایسے شخص کے پاس تھیں جسے خاندان یا میر رضا علی کے پرائیویٹ معاملات تک رسائی حاصل تھی؟ یہاں ڈیجیٹل سورس ٹریسنگ اہم ہو سکتی ہے کیونکہ اگر کسی حساس مرڈر انویسٹیگیشن کے دوران وکٹم کے خاندان کے ذاتی معاملات اچانک سرکولیٹ ہونے لگیں تو یہ جاننا لیجیٹیمیٹ ہے کہ ان کا سورس کیا تھا اور ان کا کیس سے کوئی ایویڈنٹری ریلیونس تھا یا نہیں۔ میر رضا علی کے والدین کی جانب سے تھریٹس کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اسے الگ مسئلہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایلج تھریٹ کو ڈاکیومنٹ کیا جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کال آئی یا میسج آیا، واٹس ایپ تھا، سوشل میڈیا اکاؤنٹ تھا، نمبر محفوظ ہے یا کسی شخص نے براہ راست رابطہ کیا۔ ہر چیز کا ڈیجیٹل ریکارڈ محفوظ ہونا چاہیے۔ پھر کال ڈیٹا ریکارڈ، CDR، اکاؤنٹ انفارمیشن، اور جہاں قانونی طور پر ممکن ہو وہاں دوسرے ڈیجیٹل ایویڈنس کے ذریعے سورس آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ اگر دھمکیوں کا دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو اگلا سوال ہوگا دھمکی دینے والا کون تھا، وہ خاندان کو خاموش کیوں کرنا چاہتا تھا، اور کیا اس شخص کا میر رضا علی سے کوئی تعلق تھا؟ ہو سکتا ہے تھریٹس کیس سے کنیکٹڈ نکلیں، ہو سکتا ہے کمپلیٹلی ان ریلیٹڈ لوگ ہوں یا انویسٹیگیشن کسی اور ایکسپلینیشن تک پہنچے۔ فیصلہ ایویڈنس کرے گا۔ یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ میر رضا علی کے والدین کی اپنی زندگی کے معاملات اور میر رضا علی کی موت کی انویسٹیگیشن دو الگ چیزیں ہیں۔ والدین کے خلاف کوئی پرانا مقدمہ، ڈسپیوٹ یا ریکارڈنگ موجود بھی ہو تو اس کا میر رضا علی کی موت سے تعلق ایویڈنس سے ثابت ہونا چاہیے۔ صرف کسی خاندان کو کنٹروورشل دکھا دینا یہ ثابت نہیں کرتا کہ میر رضا علی کے ساتھ کیا ہوا۔ اسی لیے نئی انویسٹیگیشن ٹیم کو دونوں طرف کے نیریٹو سے نکل کر ایویڈنس پر آنا ہوگا۔ میر رضا علی کی آخری کمیونیکیشنز، ان کے مالی معاملات، ان کا وائس نوٹ، فائنینشیل ریکارڈز، کال ڈیٹا ریکارڈ یعنی CDR، لوکیشن انالیسس اور ان تمام افراد کی موومنٹ جن سے میر رضا علی آخری دنوں میں رابطے میں تھے، ان سب کو ایک ہی ٹائم لائن ریکنسٹرکشن میں رکھنا ہوگا۔
تب شاید یہ معلوم ہو سکے کہ کون سی چیز واقعی اس مرڈر انویسٹیگیشن سے متعلق ہے اور کون سی چیز صرف نوائز تھی جو اصل انویسٹیگیشن سے ہٹانے کے لیے ایک ٹیکٹک تھی۔ اور اب ایک اور اہم چیز، جائے وقوع سے بعد میں ایک مبینہ کارٹریج کیس یعنی گولی کا خول ملنے کی بھی رپورٹ ہوئی۔ ایکسپریس نے خبر کشائی سے پہلے اس برآمدگی کی خبر دی تھی۔ اب اس ایویڈنس کی چین آف کسٹڈی انتہائی اہم ہے۔ وہ کہاں ملا، کس نے ریکور کیا، کس وقت، کس طرح سیل کیا گیا، بیلاسٹک ایگزامینیشن کیا بتاتی ہے، اور کیا اسے باڈی سے متعلق گن شاٹ ایویڈنس کے ساتھ سائنٹیفکلی کنیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال اسپیکولیشن سے نہیں، فورینزک سے حل ہوگا۔ اور اب سب سے بڑی ڈیولپمنٹ، سندھ حکومت نے اب اس کیس کے لیے جوڈیشل کمیشن کی جانب جانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ 9 اگست کی رپورٹنگ کے مطابق صوبائی حکومت ہائی کورٹ ججز کے ذریعے جوڈیشل انکوائری چاہتی ہے، جبکہ خاندان کو انویسٹیگیشن کے لیے آفیسرز نامینیٹ کرنے کا موقع دینے کی بات بھی کی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ معاملہ اب صرف ایک پولیس انویسٹیگیشن تک محدود نہیں رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلی انویسٹیگیشن، پہلی پوسٹ مارٹم، دوسری پوسٹ مارٹم اور کرائم سین ایویڈنس، ڈیجیٹل ایویڈنس، کیا یہ سب ایک ہی کہانی بتاتے ہیں؟ اصل مسئلہ نیریٹو نہیں، ایویڈنس ہے۔ اس کیس کو اب سوسائڈ ورسز مرڈر کی ٹیلی ویژن ڈیبیٹ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ نئی میڈیکل فائنڈنگز کے بعد کیس میں مرڈر چارج شامل ہو چکا ہے اور انویسٹیگیشن نئے سرے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اب اگلے سوال کہیں زیادہ سنجیدہ ہیں۔ اگر کرمنل ایکٹ ہوا، کس نے کیا؟ موٹیو کیا تھا؟ میر رضا علی وہاں کیسے پہنچے؟ کون ان کے ساتھ تھا؟ اور ایویڈنس کس شخص تک لے جاتا ہے؟ میر رضا علی کے والد نے مسلسل ایک بات پر زور دیا، میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، اس کی مکمل تحقیقات کی جائیں۔ آج دوسری پوسٹ مارٹم کے بعد ان کے اٹھائے ہوئے کئی سوالات پہلے سے زیادہ ریلیونٹ ہو گئے ہیں۔ میر رضا علی کیس میں اب ضرورت کسی ایک نیریٹو کو جتوانے کی نہیں، پوری ایویڈنس ڈیل کھولنے کی ہے۔ قائل نہیں، حقیقت کھولی جائے، اور شاید یہی میر رضا علی اور ان کے خاندان کے لیے حقیقی انصاف کی ابتدا ہوگی۔